تیسرا مسئلہ، استنجا کرتے وقت مٹی کے دیلے استعمال کرنے ہیں لیکن طاق کیے جائیں، چاہے تعداد جتنی بھی ہو جائے. اب اسراف بھی نہیں کرنا، 20 25 35 37 اتنا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے استنجا میں پاک ہو گیا، میں صاف ہو گیا، 3 5 تک ہو سکتا ہے، 7 تک ہو سکتا ہے، تو استعمال کرے. لیکن یہ لحاظ رہے کہ جو بھی یہ ڈیلے استعمال کر رہا ہے یہ طاق 3 5 7. اور تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ، نیند سے بیدار ہوتے ہی، جب آدمی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ یہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. ہاتھوں کو 3 بار دھونے کے بعد برتن کے اندر داخل کرے، کیونکہ یہ رات کو سویا تھا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ہاتھ پاک ہے یا کہ یہ ناپاک ہوا ہے، کسی اپنے جسم کے ساتھ کہیں ایسی جگہ لگا ہے جہاں سے میرا ہاتھ ناپاک ہوا. اور اگر ہاتھ ناپاک ہوا تو پانی کے برتن میں اگر داخل کیا، پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، برتن بھی ناپاک ہو جائے گا، اور جب غسل کرے گا تو یہ وضو کرے گا، اس کا وضو درست نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی جب بھی نیند سے اٹھے پہلی فرصت میں پہلے 3 بار ہاتھ دھو لے، اس کے بعد وضو بنائے. اور 5واں مسئلہ، یعنی گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہذا نیند سے بیداری کے بعد اگر نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو از سر نو وضو کرنا چاہیے. اب 2 صورتیں ہیں، نیند کی 2 صورتیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد کے دوران اور بیٹھنے کے دوران کبھی اونگ آ جاتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے تو صحابہ کو یہ اونگیں ہوتی تھی، جھٹکے، نیند کے جھٹکے لگتے تھے، لیکن وہ وضو نہیں بناتے. لیکن اگر آدمی آرام سے سو گیا تو اس کا وضو جاتا رہا، اور اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جاگتے ہی پہلے وضو بنا لے، اس کے بعد نماز پڑھے. اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک اور حدیث لائی ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس کتاب میں بھی بخاری، مسلم، ابو داؤد، جتنی بھی حدیث کی کتابیں دیکھو گے اس میں سب سے زیادہ جو راوی آپ کو ملیں گے حدیث کے راوی وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اس حدیث کے اندر ہم ایک اور چیز سیکھنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کوئی فرد کھڑے پانی میں جو جاری نہیں پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں نہائے. تو مسلم میں آیا جب وہ جنبی ہو. کھڑے پانی جیسے تالاب ہے، عام طور گاؤں میں تالاب بنائے ہوتے ہیں، وہ تالاب کا پانی پاک ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب تک ہمیں یہ آنکھوں سے یا اس سے علمی یقین ہو جائے کہ یہ گندا ہو گیا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو تصور کریں گے کہ یہ گندا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھڑا پانی اور رکا ہوا پانی اس میں پیشاب مت کرو. کیوں؟ جب آپ اس میں پیشاب کرو گے ہو سکتا ہے آپ چلے گئے، دوسرا کوئی آیا، اس نے وضو بنا دیا اور اس نے نماز پڑھی، اس کو تو اپنی طرف سے تو ہوگی، لیکن وہ گناہ پورا کس پر جا رہا ہے؟ جس نے اس کے اندر پیشاب کیا. ہاں، جنبی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنے میاں بیوی قربت حاصل کی ہو اور اس کو بھی اس میں نہیں نہانا چاہیے، ہاں، وہ اس تالاب سے یا اس گڈھے سے یا اس کنویں سے پانی جو رکا ہوا پانی اس میں سے نکال کر کسی بالٹی میں، کسی برتن میں لے کر سائیڈ میں وہ وضو کر سکتا ہے. تو اسلام نے اتنی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا ہے کہ گندگی پسند نہیں، اسلام صفائی پسند کرتا، طاہر پسند کرتا، طیب پسند کرتا ہے. اسلام میں جو بھی مسلمان ہے اس کو صاف ستھرا اور پاک رہنا چاہیے. گندگی کے ساتھ اسلام نے بہت نفرت کی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے صاف ستھرے انسان کو. اور اس حدیث کے اندر جو ہمیں مسائل ملتے ہیں وہ 5 مسئلے ہیں. ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے. ٹھہرے ہوئے پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلتے ہوئے پانی میں اگر کسی نے پیشاب کر دیا وہ پانی تو گندا نہیں ہوگا، لیکن یہ طبیعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. جس شریعت نے اتنی صفائی کا حکم دیا ہو وہ شریعت کبھی یہ حکم نہیں دے سکتی ہے کہ چلتے ہوئے پانی میں، دریا میں پیشاب کرو.
منع ہے، حرام ہے، ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کر دیا تو وہ گندا نہیں ہوگا، لیکن جو رکا ہوا پانی ہے وہ گندا ہو جاتا ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنبی شخص، جنبی آپ سمجھتے ہو میاں بیوی جب قرب حاصل کرتے ہیں وہ جنبی ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر اس حالت میں کوئی آدمی ہے تو وہ اگر نہانا چاہتا ہے کہ میں ڈبکی لگا کر اس میں نہاؤں، تو اس کے لیے منع ہے، ڈبکی لگا کر نہانا منع ہے. بلکہ وہ کوئی برتن لے کر سائیڈ میں پانی لے کر اس سے غسل کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ چھوٹ ہے. لیکن اس میں ڈبکی لگا کر رکے ہوئے پانی میں نہانا منع ہے. تیسری چیز، جاری پانی میں اگر کسی نے پیشاب کر دیا یا کسی جنبی نے نہا لیا، وہ پانی پلید نہیں ہوتا ہے، وہ گندا نہیں ہوتا. البتہ ایسا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ نظافت، صفائی اور ستھرائی کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی. ہمارا ضمیر بھی ایک عام انسان کا عقلی بات ہے، یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ پاک پانی میں یا چشمے میں یا دریا کے بیچ میں پیشاب کرنا، یہ کوئی بھی شریعت اجازت دیتی ہو. یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور اس شریعت کے بھی خلاف ہے جس کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جنہوں نے یہ حکم دیا صفائی رکھنے کا. وہ شریعت ہمیں کبھی حکم نہیں دے سکتی کہ چلتے ہوئے پانی میں پیشاب کرو. ہاں اگر نہ کسی کو کوئی پانی کے بیچ میں سے چل رہا ہے، پار کر رہا ہے دریا میں، آپ اس کو اتنا زور، مطلب پیشاب زور سے لگا تھا، اس کو نکل گیا، پیشاب نکل گیا، اس کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا، وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. لیکن جان بوجھ کر چلتے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا بولتے ہیں، شریعت کی صفائی اور ستھرائی کے خلاف ہے. اس کے بعد چوتھا مسئلہ، مسلمان کو ہر ایسے عمل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے دوسرے مسلمان کو یا دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو. ہر ایسا کام کرنا منع ہے اس شریعت کے اندر جو شریعت ہمارے پاس لے کر آئے کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شریعت کا یہ اصول ہے کہ ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اب پھر دیکھ لیجئے، ہم تو اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم تو مسلمان چھوڑو اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہی بن چکا ہے. اگر ہمیں سب سے بڑا دشمن کوئی ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، چاچا ہے، ماسڑا ہے، ماسی ہے، چچیرا بھائی ہے، چچیری بہن ہے، یہ ہمارے دشمن بن چکے ہیں. ایسا ہمارا مزاج اور ایسا ہمارا سماج بن چکا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے قائم مقام، چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام، یعنی باپ اور چچا میں کوئی فرق، صرف نطفے کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں. جس طرح سے آپ باپ کی عزت کرتے ہو اس سے زیادہ اپنے چاچا کی عزت کرو، اپنی چاچی کی عزت کرو، وہ آپ کی ماں جیسی ہے. ماسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ جو ہے وہ ماں ہے، ماں کی طرح ہے. آج کل ماسیاں بھی ایسی ہیں اور بھانجے بھی ایسے ہیں، ماسڑے بھی ایسے، اور یہ ہمارا سماج بن چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ماں کے قائم برابر ہوتی ہے، وہ ماں جیسی ہوتی ہے. لیکن کیا ہم یہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ماسی کے ساتھ بنتی ہے، چاچے کے ساتھ بنتی ہے، ہمسائے کے ساتھ بنتی ہے. لیکن شریعت نے یہ حکم دے دیا چاہے آپ کا ہمسایہ کوئی بھی ہو، شریعت میں آیا ہمسائے کے حقوقوں میں، چاہے ہمسایہ آپ کا یہودی ہو، نصرانی ہو، غیر مسلم ہو، اس کے حقوق ہیں آپ پر. اگر وہ بھوکا سویا، آپ کا ہمسایہ آپ کے مکان کے ساتھ یا آپ کے محلے میں ایک غیر مسلم رہ رہا ہے اور اس کے گھر میں شام کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، چاول نہیں، اور آپ نے پیٹ بھر کے کھایا، اللہ رب العالمین قیامت میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس ہمسائے کا حق ادا کیوں نہیں کیا. اسلام ہمیں اس چیز سے نہیں روکتا. وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کا ہمسایہ ضروری مسلمان ہی ہو، اسی کو آپ گھر میں پوچھو گے آپ کو کھانا ہے، گھر میں کھانے کی والی چیزیں ہیں، اسی کو نہیں، بلکہ جو بھی آپ کا ہمسایہ.
غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، جو بھی ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اور وہی حقوق جو مسلمان ہمسائے کے ہیں وہی حقوق اس غیر مسلم ہمسائے کی بھی آپ پر ہے. کیا ہم نے کبھی، ہمیں اپنے رشتہ دار راضی نہیں، غیر مسلم ہمسایہ وہ تو دور کی بات ہے، ہمیں اپنا بھائی راضی نہیں. ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے، ہماری بہن ہم سے ناراض ہے، ہماری بوا ہم سے ناراض ہے، ہماری ماسی ہم سے ناراض ہے، اور دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کے ٹھیکیدار. جنت یوں ہی تھوڑی ملتی ہے، جنت مفت میں بانٹی جاتی ہے. اب دیکھ لیجئے ایک چیز اور میں بتانے لگا ہوں جس کو اس نظم کے ساتھ تعلق ہے، اور لاسٹ والا مسئلہ جو فقہی مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے، غلاظت کو پھیلانا ناپسندیدہ عمل ہے. غلاظت کو، گندگی کو پھیلانا ناپسندیدہ عمل ہے جس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے. خاص کر مسلمان کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے دوسرے انسان کو، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے، جو سلفیت ہم نے اختیار کی ہے، ہم اہل حدیث ہیں، بے شک الحمدللہ یہ بہت نوازش ہے اللہ کی، لیکن اس میں کسوٹی بھی لگتی ہے. ایک آدمی صدر بنایا گیا، 3 سال کے بعد الیکشن ہوا، اس کے بعد اس کو نائب صدر بنایا. صدر کو نائب صدر اگر بنا دیا، پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے وہ مسجد چھوڑ دیتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بولتا ہے یہ نظم ہی آپ کو مبارک ہو، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ یہ اعلان کرتا ہے نماز ہی چھوڑ دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ اللہ اس پر رحم کرے. یہ جو ہے کسوٹی لگتی ہے. اگر آپ سچے سلفی ہیں پھر آپ کو یہ گوارا نہیں ہوگی، جو بھی پوسٹ ملے گی آپ اس پر راضی ہوں گے. اور یہ یقین مانیے، سلف و صالحین جب کسی کو جماعت کا بڑا بنایا جاتا تو سلف و صالحین اس کو تعزیت کرنے جاتے تھے. جس طرح کوئی مرتا ہے نا، مرنے والے کے گھر میں جا کر تعزیت کرتے ہیں نا، اسی طرح سے جب کوئی جماعت کا صدر بنتا تھا، پریزیڈنٹ بنتا تھا، سیکٹری بنتا تھا، اس کو دوسرے لوگ سلف و صالحین تعزیت کرنے جاتے تھے. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے گلے میں کون سی بلا آن پڑی، کیونکہ جو بھی غلطی، جو بھی منکر، یہاں محلے کا پریزیڈنٹ ہے، مسجد کا کوئی پریزیڈنٹ ہے، وہ خوش ہوتا ہے میں پریزیڈنٹ ہوں. نہیں، خوش نہیں ہونا چاہیے. اس نے رونا چاہے رات کو اٹھ کر. اب اس محلے کے اندر کوئی بھی برائی ہوتی ہے اس نے نوٹس لینا، وہ اس کے گلے ہے، وہ اس کے ذمہ ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو مسجد کا پریزیڈنٹ تھا، تو نے کیا کیا، تیری ذمہ داری کیا تھی. اگر ایک ذمہ دار کو یہ پتہ لگ جائے کہ جب میں پریزیڈنٹ بنا مجھے کون سی ذمہ داری آن پڑی ہے، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اور جب کوئی عہدے سے اترتا تھا سلف و صالحین اس کو مبارک دینے جاتے تھے. یہاں الٹا ہے. مجھے بھی ایک جگہ جب ایک علاقے کا صدر بنایا گیا، بڑا خوش تھا میں. جب اس پوسٹ سے اتارا مجھے بھی مشکل ہو گیا. میں نے سوچا کوئی مجھ سے چھینا گیا، لیکن مجھے یہ تب معلوم ہوا جب سلف و صالحین کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس آدمی کی تعزیت کرتے تھے. یہ ایک ذمہ داری اس طرح آن پڑی، اب اس کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے. اس لیے ان عہدوں کے لیے خوش مت ہوا کرو. اب کوئی آدمی یہاں پر اجتماع ہو رہا ہے، اب یہاں پر اجتماع ہو رہا ہے، ہمارے حاجی صاحب جو ہیں یہاں پریزیڈنٹ ہیں مسجد کے، ایک اجتماع میں اس کو کہا گیا آپ صدر ضلع جو ہے اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر رہے. اب کیمرہ چل رہا ہے، وہ کیمرے میں بھی آ رہا ہے، صدر صاحب بھی آ رہے ہیں، حاجی صاحب بھی آ رہے ہیں. اب دوسری سال پھر اجتماع ہوا، اب حاجی صاحب کو یہ کام دیا گیا کہ آپ باہر جو جوتے رکھے ہوئے ان کا خیال رکھو. یہ اس کا امتحان لگ گیا، یہ اس کی سلفیت کا ایک امتحان ہے. ایگزام لگ گیا، کسوٹی لگ گئی. اب اگر اس کے جبین میں جنبش ہوئی، ناراض ہوا، اس کے چہرے سے ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، جان لو یہ پھر کچا سلفی ہے. پھر جو یہ وہابی ہے یہ کچا ہے، یہ پکا
چاہے کہیں بھی اس کو لگا دو. اگر مجھے یہ کہا جائے کہ علماء آئے ہیں آج ان کے ساتھ بیٹھو، دوسرے اجتماع میں مجھے یہ کہا گیا کہ ان مولویوں کے جوتوں کو پالش کرو، مجھے کوئی حد تک نہیں ہونی چاہیے. اس کو سلفی کہتے ہیں. اس درجے کا امتحان جب آپ پاس کرو گے پھر سچ میں سلف و صالحین کے وارث بنو گے، پھر سچ میں وہ انقلاب آئے گا جو صحابہ کی زندگی میں آیا تھا. مجھے یاد ہے جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر، ایک واقعہ بتاؤں گا سری نگر میں. مولانا عبد الرحمن نوری اور مولوی نور صاحب جو صدر جمعیت اہل حدیث تھے، جب شورا کی میٹنگ ہوئی، شورا کی میٹنگ میں اتنا برس پڑے. مولانا عبد الرحمن نوری جو شورا کے ممبر تھے، وہ صدر تھے، صدر کو اتنی مخالفت کی. جس طرح سے ہوتا ہے مخالفت ہوتی ہے، یہ حق ہے ہمیں. لیکن جب مجلس اختتام پر پہنچی، مولانا عبد الرحمن نوری مولانا نور صاحب کا جوتا اٹھا کر دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے. مولانا نور صاحب کا جوتا ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار کر رہے تھے صدر صاحب آ رہے ہیں. اندر تو مخالفت کی، وہ الگ بات ہے، وہ حق ہے. لیکن اس عہدے کے لیے اپنی سلفیت کو امتحان میں پاس کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ